صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں ملاقات کا موقع دیا اور میرے ساتھ اس مجلس میں امیر ضلع جناب غلام رسول صاحب، جماعت اسلامی کے قائدین سعید اختر صاحب، ربانی صاحب اور ابراہیم بلند صاحب یہ موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کرائسس یا بحران فلسطین کے اندر جاری تھا اور ہے، اس نے چند چیزوں کو بالکل واضح کر دیا۔ نمبر ایک، اسرائیل ایک دہشت گرد ہے۔ اسرائیل وار کرائمز کے اندر انوالو ہے۔ اسرائیل کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنی جنگی مشین کے ذریعے سے 360 مربع کلومیٹر کے 11 لاکھ آبادی رکھنے والے غزہ کو انڈسکریمنیٹ کارپیٹ بمباری کا نشانہ بنایا اور جینوسائڈ، ہولوکاسٹ، میسیکر، ایتنک کلینزنگ، اس کا ارتکاب اس نے کیا ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف یہ عالمی برادری کا کہ اگر وہ دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں اور امن کا نظام چاہتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کو، OIC کو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور جرائم انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ دائر کرنا چاہیے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو ایشو ہے اس میں ثابت ہو گیا کہ OIC ڈیڈ ہارس ہے۔ OIC انجمن غلامان امریکہ ہے، انجمن غلامان یورپ ہے، انجمن غلامان استعمار ہے۔ وہاں اسرائیل سے خوفزدہ قیادت بیٹھی ہوئی اور 180 کروڑ آبادی رکھنے والی امت مسلمہ لاہور شہر سے کم آبادی رکھنے والی اسرائیل کو روک نہیں سکا، غزہ کو تباہی سے نہ بچا سکا، مسجد اقصی کو آگ کے شعلوں سے جو آخری اشرے میں لگائے گئے تھے اس سے نہ بچا سکا۔ تو یہ ڈیڈ ہارس ہے۔ اس نے جو ریزولوشن پاس کی ہے وہ ایک ٹروتھ لیس ریزولوشن ہے، اس کے کوئی دانت نہیں ہے، بے حس ہے، بے جان ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہ اسرائیل کے اوپر ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر۔ تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلم دارالحکومتوں میں انقلاب وقت کی آواز ہے۔ عالم اسلام کے اندر انقلاب کہ وہ امریکہ کے غلاموں کو، یورپ کے غلاموں کو، خوفزدہ قیادت کو اپنے گردنوں سے اتار پھینکے اور بہادر، نڈر، ڈیڈیکیٹڈ، آنیسٹ، ویژنری لیڈرشپ کو وہ موقع دے۔ تو دوسری چیز یہ واضح۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ جو ہے ثابت ہو گیا کہ وہ عالمی طاقتوں کی لونڈی ہے۔ ان کو مسلمان کا خون پانی نظر آتا ہے، ان کو اسرائیل کی دہشت گردی نظر نہیں آتی، اور انہوں نے جس مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اس نے یونائٹڈ نیشن کے ادارے کے اوپر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ اور عالمی امن جس طرح بڑی طاقتوں کے، آپ دیکھیں کہ این جنگ کے دوران $735 ملین کا اسلحہ کی منظوری امریکہ نے دی۔ امریکہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے، یورپ دہشت گردوں کا ساتھی ہے، اور امریکہ اور یورپ کے اسلحے سے بچوں اور خواتین کا قتل عام جاری ہے، اسرائیل کی ریاست کی دہشت گردی جاری ہے۔ تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز، دوہرے معیارات اور دوہری پالیسیاں اور دو چہرے وہ بالکل دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اس بحران نے حماس کی جذبہ جہاد کو، جذبہ حریت کو بھی ثابت کر دیا، اور ہم حماس کو، اہلیان غزہ کو، بیت المقدس شہر کے مسلمان باشندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک ملٹری پاور جس کی طاقتور نیوی ہے، جس کی طاقتور ایئر فورس ہے، جس کی طاقتور آرمی ہے، اس کے مقابلے میں نہتے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر، ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ غزہ کی فتح ہے، یہ حماس کی فتح ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ 30 مئی کو ہمارا ملین مارچ ہوگا، اور آئندہ اتوار کو، اور اس میں خیبر پختونخوا سے طلبہ، وکلاء، ڈاکٹرز،
दुकानदार, ट्रेडर्स, यूथ, दीनी मदारस के उलमा और तलबा और अवाम बड़ी तादाद में शरीक होंगे। 30 मई अल-कुद्स लब्बैक अल-कुद्स मिलियन मार्च ताकतवर आवाज़ होगी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की बाजियाबी के लिए। और 30 मई लब्बैक अल-कुद्स मार्च एक ताकतवर आवाज़ होगी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ। हमारे खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के अज़म का इजहार होगा, अहलियान फ़लस्तीन से अल-कुद्स से मोहब्बत का इजहार होगा, और हम वहाँ पर अपने इस बात का ऐलान और इस अहद की तजदीद करेंगे कि अल-अक्सा हमारे दिलों में और अल-कुद्स और अर्ज़ फ़लस्तीन हमारे रगों में खून की तरह गर्दिश करे, और दुनिया की कोई ताकत उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन और अल-अक्सा की मलकियत से दस्तबरदार नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह इस अदब का हम इज़हार करेंगे। मैं आपके तवस्सुस से, सहाफ़ियों ने बहुत बड़ा रोल किया है, अपने कलम की ताकत से, अपने कैमरे की आंख से दुनिया को यह जुल्म दिखाया है, दुनिया को इस मसले की हसासियत से आगाह किया है। हम आपको भी दावत देते हैं और आपके तवस्सुस से पूरे खैबर पुख्तनख्वा के दीनी मदारस के तलबा को, नौजवानों को, ताजिरों को, दुकानदारों को, वकला को, डॉक्टरों को, अवाम को, स्टूडेंट्स को, यूथ को, सबको दावत देते हैं कि वो 30 मई इतवार के दिन पेशावर की तरफ आएँ और हमारे साथ इस लब्बैक अल-कुद्स में ये मार्च में शरीक। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान करेंगे, जमात के प्लेटफॉर्म एजेंडे से होगा, और इसमें जो हमास के सदर हैं, जो हमास के कायद हैं, जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा के दिफा को लीड किया है, खालिद मशआल साहब बहुत बड़े गाजी हैं, बहुत बड़े मुजाहिद हैं, वो भी इंशाअल्लाह टेलीफोनिक ज़रिए से, टेलीफोन के रास्ते